Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 813. 23rd of December, year 2005, my wise in Aminabad of Hyderabad, Pakistan. Ya Ali Madad. آپ جماعت سے مل کے خوشی ہوئی. طبیعت اچھی نہیں ہے لیکن آپ کی محبت مجھے کھینچ لائی، اس لیے آواز کے اندر کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کرنا. اے مومنو، ہم اسماعیلی بہت خوش نصیب ہیں کہ مولانا حضرت امام کی ہمیں پہچان ہے. کم از کم اتنا تو ضرور سمجھتے اور مانتے ہیں کہ علی نبی کا نور مولانا شاہ کریم مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو زندہ پیشمس کہتے ہیں ہی پنتھ پورو پورو کوئی ابھی محمد جو دوسری دفعہ کہا ہے کہ جھوٹے سے ڈرنا، جھوٹ بولنا بھی نہیں، جھوٹ بولنے سے ڈرنا، اور جو جھوٹے لوگ ہیں ان سے بھی ڈرنا. پھر ہم بات فرماتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہمارا ہے، میں اپنی وعظوں کے اندر اس بات کا بار بار خلاصہ کیا کرتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسماعیلی ہے، ہم مومن ہیں، ہمارا طریقہ نظاری ہے. اسلام دین کے اوپر چلنے کے لیے امت محمدی میں 73 فرقے طریقے ہیں، 73 اور ہم ان میں سے ایک ہیں. مذہب کہتے ہیں راستے کو. دین اسلام پہ چلنے کے لیے
ہمارا مذہب جو ہے وہ اسماعیلی مذہب ہے، اور اس میں طریقہ ہے نظاری، کیونکہ بوہرے بھی اسماعیلی ہیں۔ دروز جو ہیں مولانا حاکم بے امر اللہ ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی اسماعیلی ہیں۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اخوان الصفا۔ اخوان الصفا جو تھے وہ اسماعیلیوں میں سے نکل کے الگ پڑ گئے مولانا امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو دینداروں ہمیں یہ چیز ماننی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ حق ہے وہ ہمیشہ حق رہتا ہے۔ ہی پنتھ یہ جو طریقہ ہے، راستہ ہے، یہ ایک دوسرے کے نام میں کہتے ہیں کہ ہی پنتھ دو ہے لو، مشکل ہے۔ مشکل ہے اس لیے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے مذہب کی جو حقیقت ہے لوگ سمجھتے نہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے دوسرے مذہبوں کی طرف ان کی نظریں جاتی ہیں، اور جب ہم اپنے مذہب پہ اچھی طرح نہیں چلتے، اپنے مذہب کو سمجھتے نہیں، تو دوسروں کی باتیں سننے سے ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کے اس پاکستان کے اندر یا ایون نارتھ امریکہ کے اندر بھی بہت سے ایسے سنی بھائی ہیں جو ہمارے اسماعیلیوں کے دوست ہیں، اور کبھی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ مسلمان نہیں۔ ارے بھائی کیوں؟ تم نماز نہیں پڑھتے؟ اور ہمارا کوئی اسماعیلی چھوکرا، کوئی اسماعیلی لڑکی لڑکا جن کو اس مذہب کا کوئی پتہ نہیں، جب وہ یہ سنتے ہیں تو منہ بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ کیا سچ مچ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ابھی کیا کیا ہم نے؟ ابھی ہم نے جو 2 نمازیں پڑھی تو کیا کیا؟ جھک نہیں مارا۔ نماز عربی لفظ نہیں ہے، قرآن شریف میں کہیں بھی نماز کا لفظ نہیں، جگہ جگہ صلاۃ کا لفظ ہے، اور صلاۃ کو ڈکشنری دیکھو تو صلاۃ کا مطلب ہے دعا مانگنا۔ ڈکشنری دیکھ کے صلاۃ کا مطلب ڈھونڈو تو اس میں لکھا ہے صلاۃ کا مطلب عجز و انکسار کر، بھیک مانگنا، دعا مانگنا۔ ہم نے اپنے مذہب کو جو طریقت میں ہے شریعت سے جدا کرنے کے لیے ہم نے اپنے مذہب کو جو طریقت ہے شریعت سے جدا کرنے کے لیے ہم نے اپنے بعض نام لگائے ہوئے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم اپنی نماز کو دعا کہتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ ہم شریعت میں نہیں ہیں، ہمارا مذہب جو ہے طریقت ہے، اور جو طریقہ ہوتا ہے اس کو سکھانے والا ایک مرشد ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی نماز کا نام دعا رکھا ہے، اور جب یہ غیر ہم کو پہنچے تم لوگ مسلمان نہیں، کیوں نہیں؟ نماز نہیں پڑھتے۔ وہ 5 وقت نماز پڑھے نا تو 5 نمازوں میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں، ہم اسماعیلی 3 وقت میں 18 رکعت پڑھتے ہیں، 1 رکعت ہم زیادہ پڑھتے ہیں ان سے،
اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا پڑھتے ہیں. کسی بھی 8-7 برس کے بچے کو اٹھاؤ تو بولو دعا پڑھتا دعا پڑھے گا، لیکن 20 برس کے کسی سنی لڑکے کو پوچھو نماز پڑھا چپ ہو جائے گا. اصل میں بات کیا ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کی خبر نہیں، اس لیے ہم غیروں کا سوال نہیں دے سکتے اور ہمارے ایمان میں گڑبڑ ہوتی ہے. تم امام کو خدا کہتے ہو. اے بھائی، امام اگر باڈی کا نام ہے تو اس کو خدا کہنا شرک ہے. ہم نے کبھی اپنے کسی امام کو اس کی باڈی کے اندر ہم نے نہیں کہا کہ وہ خدا ہے. البتہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے امام میں اللہ کا نور ہے، کہتے ہیں. اور وہ خود بھی کہتا ہے جگہ جگہ. کہیں مولا کو جب کچھ پوچھا جاتا ہے خیروں سے، مولا کہتا ہے آئی ایم دی ہولڈر آف دی نور آف علی. میں نور کا ہولڈر، میرے میں نور ہے. اے مومنو، ساری دنیا کے اندر آج کمیونیکیشن بہت ایزی ہے. انٹرنیٹ نے ساری دنیا کو ایک گاؤں میں بنا دیا. ساری دنیا میں مجھے ڈھونڈ کے بتاؤ کہ ساری دنیا کے 6.5 بلین آدمیوں میں ایسا کوئی ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے اندر خدا کا نور ہے؟ ہے کوئی ایسا؟ کرسچنوں میں سب سے بڑا آدمی ان کا پوپ ہے. پوپ کو تو لوگ بناتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے. 19 کارڈینل رات کو اندھیرے کے اندر پریئر کرتے ہیں صبح تک، اور پھر صبح اپنے 19 کارڈینل کے اندر سے کسی ایک کا نام لکھتے ہیں. جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ پوپ بنتا ہے. پوپ کو کوئی خدا نے اپوائنٹ نہیں کیا، کسی نبی نے اپوائنٹ نہیں کیا. ان کے سب سے پہلا پوپ جو تھا وہ سینٹ پال تھا، اور سینٹ پال کو حضرت عیسیٰ نے پوپ نہیں بنایا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ان کے حساب سے وفات کے 80 برس کے بعد سینٹ پال آیا. اس نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں تھا. دلائی لاما، اس کو بدھسٹ لوگ بدھ کا اوتار مانتے ہیں، لیکن اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے اندر ڈیوٹی یا میرے اندر خدا کا نور ہے. گوروں کا جو بڑا ہے وہ ایک مشنری دائی ہے، اس نے کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا. کون ہے اور کوئی ایسا کہ جو مذہبی طور پہ بڑا ہے؟ کون ہے ایسا کہ جس نے ہمارے امام کی طرح دعویٰ کیا ہے کہ میرے اندر خدا کا نور ہے، میں علی اور نبی کا ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہوں؟ یہ دعویٰ ہے اس کا. اس لیے ہم اپنے امام کو نہ صرف عزت دیتے ہیں، ہم اپنے امام کو اللہ نہیں کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم جتنا خدا کو پیار کرتے ہیں ہم اتنا اپنے آخری امام کو پیار کرتے ہیں. یہ لوگ ہمارے اوپر بہتان رکھتے ہیں. تم اسماعیلی لوگ روزے نہیں رکھتے. ہاں،
بہت سے اسماعیلی روزے نہیں رکھتے، بہت سے رکھتے ہیں۔ کیا 100% مسلمان روزے رکھتے ہیں؟ چھپ چھپ کے کھا لیتے ہیں، کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ لوگ ہیں ان میں اچھے روزے رکھنے والے۔ اور پھر بھی میں آپ کو بولوں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صلاۃ یعنی دعا اور ہمارے خیال سے ہمارے مذہب کے حساب سے 10 وقت اس کو لازم کیا ہے، اور اس میں کوئی آپشن نہیں، اس میں کوئی آپشن نہیں۔ آپشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ نہ کرو تو یہ کر لو، دعا نہ پڑھو 2 تسبیحاں نکال لو، یہ آپشن ہے۔ مگر ہمارے مذہب کے اندر اور اسلام میں بھی صلاۃ اور زکوٰۃ میں کوئی آپشن نہیں، لیکن روزوں میں آپشن ہے۔ اللہ کہتا ہے روزے رکھو، تمہارے لیے اچھا ہے، لیکن اگر تم نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک غلام کو فری کرو اور یا پھر ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ آج کل غلام ملتے نہیں تو مسکین کو کھانا کھلا دو، تمہارا روزہ قبول ہے۔ قرآن شریف کا حکم ہے۔ میں یہی بات کہتا ہوں ہر جگہ کہ ہماری اسماعیلی جماعت کے اندر ایک بڑے سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں، ہماری ریڈنگ نہیں، ہماری ریڈنگ نہیں۔ ہمارے ینگسٹرز کے اندر بھی اس بات کا شوق نہیں ہے کہ اپنے مذہب کی تاریخ پڑھے، حضرت امام کے فرمان پڑھے، اپنے مذہب کے بنیادی اصول پڑھے۔ ہمارے ینگسٹرز کے اندر یہ ایک شرم کی بات ہے، اور بہت تھوڑے ایسے ہیں کہ جن کو کچھ تھوڑا بہت انٹرسٹ ہوئے اس بات کا لیے ہے، لیکن ہم نہیں پڑھتے، اس کے لیے ہمارا علم ہے ہی نہیں۔ اور دوسرے جب بھی غیر قوم کے آدمی ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ میں ساری دنیا گھوما ہوں، میری ساری زندگی مذہب کے لیے نکلی، مگر مجھے آج تک کسی آدمی نے، کسی مولوی نے اس طرح سے نہیں کہا جس طرح سے عام طور پہ ینگسٹرز کو ملتے رہتے ہیں، تم اسماعیلی مسلمان نہیں۔ مجھے کوئی بولے تو میں اس کی زبان کھینچ لوں۔ علم کے حساب سے، علم کے جمبور سے میں اس کی زبان کھینچ لوں۔ اے مومنو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس نے اپنا آپ خدا کو سونپ دیا، اس کا نام مسلمان ہے۔ عام مسلمان قرآن جانتے ہی نہیں، ایک ہی بات جانتے ہیں، سکھائی جاتی ہے، نماز پڑھو۔ 1-2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کبھی خیال آیا تو رمضان میں 2-4 روزے رکھ لیے، وہ سمجھنے لگے کہ ہم بس مسلمان ہو گئے۔ اے محمد، اللہ فرماتا ہے، اے محمد تو دلگیر نہ ہو، کیونکہ رسول پاک دل جلایا کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں اس زمانے میں رسول پاک نے جب وفات پائی تو 2.5 لاکھ مسلمان تھے، اور دل جلایا یہ کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ مذہب کے اوپر اچھی طرح چلتے نہیں۔ تو دلگیر نہ ہو اے رسول، ان عربوں کو کہہ دے کہ تم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اللہ لکھتا ہے ان کو کہہ دو کہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے،
لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وہ تو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج پہ جاتے تھے، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا. خدا سچا کہ یہ سچ ہے. اور حقیقتاً آپ اگر تاریخ پڑھو تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. خصوصی طور پہ جو اصحاب تھے نا، ان اصحابوں میں ایسے تھے کہ جو پکے اور مضبوط نہیں تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا کہ اے رسول دلگیر نہ ہو. اللہ دوسری جگہ لکھتا ہے اے محمد جب روز قیامت تیری امت تیرے پاس آئے گی تو سن کے دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ جن کو تو بہت اچھا مانتا تھا انہیں نے دغا کیا. ابھی ایسی ایسی چیزیں جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے عام لوگوں کو تو پتہ نہیں، اور جو جاننے والے ہیں ان کے منہ بند ہیں. ہم اگر اسماعیلی اپنا مذہب اچھی طرح سے سمجھ سکیں تو نہ صرف ہماری جماعت اچھی مضبوط بنے اور بھی، بلکہ ہم دوسروں کو اچھا مسلمان بنا سکیں. میں بات کرتا ہوں 1951 کی یا 50 یا 51. میں اس زمانے میں افریقہ میں رہتا تھا. 40 برس مولا کے حکم سے میں نے دارالسلام میں نکالے. میں نے 2 دفعہ عرض کی کہ میں دارالسلام سے نکل کے کوئی ٹھنڈی جگہ بیروبی جیسی گاؤں میں جاؤں. دونوں دفعہ میرے سیٹھ نے منع کیا. میں نے تجھے دارالسلام کے لیے بھیجا ہے. آمین. اور میں دارالسلام بیٹھا رہا. میں شہر بدل نہیں سکتا جب تک کہ حاضر امام مجھے اجازت نہ دے. تو دارالسلام کے اندر تعلیقہ آیا. ساری افریقہ کی سپریم کاؤنسل کو تعلیقہ تھا کہ تم لوگ سچے اسماعیلی بنو تاکہ تم امت محمدی کو سچا مسلمان بنا سکو. ہمارے اوپر یہ مولا نے کام رکھا کہ تم ان مسلمانوں کو سچا مسلمان بنا سکو. ہم نے وہ کام نہیں کیا. ایک اور تعلیق میں امام فرمایا کہ اسلام کے اندر، اسلام کی باڈی میں جو اسماعیلی مذہب ہے وہ پرہیز ہے. یہ پبلک تعلیق ہے، جماعتوں میں پڑھے گئے کہ اسلام ایک جسم ہے، اس میں اسماعیلی مذہب اسلام کا بریڈ ہے. واللہ باللہ سچ بات ہے. ہمارے مذہب کے اندر جو لطافت ہے، سٹلٹی ہے، ٹروتھ ہے، فلاسفی ہے، ہمارے مذہب کے اندر جو حقیقتیں ہیں میں نے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی. اور آج میں حاضر امام کی حاضری میں واز کر رہا ہوں اور میں نے دنیا کے تمام مذہبوں کی اسٹڈی کی ہے، لیکن جو حقیقتیں اور راز اور مسٹریز ہمارے مذہب میں ہیں کہیں نہیں. اور ہمارے پیروں نے، بزرگوں نے گنان بنا کے ان کو چھپا کے اندر رکھا ہے. ہمارے طریقے کو
ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں شاید ایک دو ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے گنان پڑھے ہیں یا سمجھے ہیں۔ ہم مذہب پالنے والے کہاں ہیں؟ اوپری اوپری مذہب پالتے ہیں، دعا پڑھی جاتی ہے، بدن ادھر ہے، گھومتے ہیں باہر۔ حضرت امام کہتے ہیں دعا پڑھو اور اس کا میننگ جانو۔ کیا ہمیں پتا ہے؟ ہماری دعا کے ہر لفظ کا پتا ہے؟ معلوم ہے ہماری دعا میں کتنے بھید ہیں، ہماری دعا میں کتنی مولا کی رحمت سے فیسلٹیز ہیں۔ رسول پاک فرمایا جو آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھ لے وے اس کو سارا قرآن پڑھا اتنا ثواب ملے گا۔ سارا قرآن پڑھنے کا ثواب 6,500 آیتیں پڑھو اور تم 7 آیتیں پڑھو تو اتنا ثواب یکساں ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہماری دعا کی اوپننگ چیپٹر ہے۔ تو جب ہی ہم وللضالین تک پہنچتے ہیں تو سارے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص جو ہے اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اگر اس کو تم 3 دفعہ پڑھو تو تم نے سارا قرآن پڑھا، اتنا تمہیں ثواب ملے گا۔ تو یہ ہماری چھٹے پاٹ میں سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد۔ اے مومنو، صرف اس بات کو دیکھو، ہم 3 دعائیں پڑھتے ہیں تو 3 دفعہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو 3 دفعہ قرآن کا ثواب ملا، اور 3 دعاؤں کے اندر سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھی تو ایک اور قرآن کی تلاوت کا ہم کو ثواب ملا۔ تو اگر ہم 3 دعائیں پڑھتے ہیں تو سارے دن میں 4 دفعہ سارا قرآن پڑھا، اتنا ثواب ملتا ہے ہمیں ہر روز۔ اور اگر ہر روز یہ سمجھ کے جو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن یہ دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے، یہ حدیث میں ہے، 3 دفعہ دعا پڑھو دن کے اندر تو 4 دفعہ ختم قرآن کیا سارا، اتنا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ لیکن کہاں ہے وہ ثواب؟ سمجھیں تو ثواب ملے نا، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں، اس لیے وہ بلینک پیپر چلے جاتے ہیں۔ باقی کی جو کچھ بھی جماعت کے اندر ہم دعا وغیرہ کرتے ہیں ان چیزوں کو الگ رکھو۔ محض 3 دفعہ دعا پڑھنے سے 4 دفعہ قرآن شریف ختم ہوا۔ ہر روز ہر اسماعیلی 4 دفعہ سارا قرآن پڑھتا ہے۔ اے مومنو، ہمیں اپنے مذہب کا پتہ نہیں، یہ پنتھ پورو شورو کوئی بھی آئے، کوئی ایسا نکلتا ہے کہ جس کو یہ خیال ہوئے کہ بھلا میرا مذہب کیا ہے۔ میں کبھی کبھی بگڑتا ہوں جماعتوں میں، میں ایک باپ کی حیثیت سے ہوں۔ سلطان محمد شاہ نے مجھے مقرر کیا اور مجھے کہا حق بات کہنا، کوئی سے ڈرنا نہیں، اور میں کہتا ہوں، اور میرا مولا میری مدد بھی کرتا ہے، لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہاں ہم چھوٹے بچے سے لے کے
بڑی عمر کے لوگوں تک ہم سب بیٹھے ہیں. ان بچوں کو چھوڑ دو. 20 برس کی عمر سے لے کے اوپر والوں کے لیے میں پوچھتا ہوں، اس مذہب میں آپ کی 20 برس کی عمر ہوئی، 40 برس کی ہوئی، 60 برس کی ہوئی، اسماعیلی بننے میں آپ کو کیا فائدہ ملا؟ بتاؤ مجھے. اسماعیلی بنے ہو یا پیدا ہوئے ہو تو اس مذہب میں آپ کو کیا ملا، کیا سیکھا؟ آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے، بے فائدہ جا رہی ہے، کیونکہ مذہب کا شوق ہی نہیں ہے. جماعت کرنے میں آ گئے، جڑا لیا، نیاز کیا، شکری اٹھائی چلے گیا. کیا ہوا، کیا کیا، کیا پڑھا گیا، کیا گنان بولا، کیا فرمان ہوا، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. ہم اپنے مذہب میں سنجیدہ نہیں ہیں، اس لیے غیروں کے قبضے میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ ہم کو بولتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اپنے مذہب کا کمپیئر کرتے ہیں. تم لوگ مسلمان نہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں؟ تم نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز نہیں پڑھتے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پاکستان کی جماعت کو ویک بنا رہی ہے. میں آج تقریباً 18-20 دن سے پاکستان میں گھومتا ہوں. مجھے پاکستان کی جماعتوں میں کیا نظر آیا؟ جادو نظر آیا، سایہ نظر آیا، جنات نظر آئے. مشتری بابا، میری لڑکی کو کسی نے کچھ کر دیا ہے. مشنری بابا، میرا لڑکا ہے نا، وہ اچھی طرح پڑھتا نہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے. بس مجھے یہی باتیں جماعتوں میں ملی ہیں. آج اسماعیلیوں کے اندر یہ چیز دیکھ کے مجھے شرم آتی ہے. ہم اسماعیلی کے جس نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، اس امام نے ہمیں ہاتھ رکھ کے دعائیں دی ہیں، ہماری بیعت قبول کی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی جن نے پکڑ دیا، کسی نے کر دیا ہے، کسی نے ایسا کر دیا. یہ ہمارا ایمان ہے. میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں. افغانستان میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا محمود غزنوی. کالا سیاہی کی طرح رنگ تھا اس کا، لیکن بڑی تیز عقل والا شخص تھا، بہادر بھی تھا، علم دوست بھی تھا. فردوسی اس کے ٹائم میں ہوا. فردوسی بڑا مشہور شاعر تھا. محمود کے پاس ایک غلام تھا، ایاز. اب غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی خدمت کرتا. غلام اس کو کہتے ہیں کہ جو بک چکا ہے، خریدا ہوا ہے. ایک دن محمود بادشاہ شکاری لباس پہنا اور چند ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے پہ نکلا. ایک ہرن نظر آیا، اس کے پیچھے دوڑا. شاہی گھوڑا تھا، سب پیچھے رہ گئے، اور یہ ہرن تو ہاتھ میں نہ آیا. شام ہونے لگی اور یہ گم ہو گیا، راستہ بھول گیا، اکیلا ہو گیا. بہت ہی دور دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. ایسا ہی آسمان کی طرف دیکھ کے سورج کا اشارہ کہ سورج کس طرف غروب ہوتا ہے، یہ واپس
غزنی شہر کی طرف آ رہا تھا. تھوڑی دور آگے ایک بوڑھا آدمی لکڑیاں کاٹ کے اس نے ایک گٹھا باندھا تھا, گدا کھڑا تھا. آدمی بوڑھا تھا, یہ وزن اٹھا نہیں سکتا تھا. اس کے نزدیک پہنچا, بوڑھے کو پوچھا کہ یہاں سے شہر کتنی دور ہے. وہ پہچانا نہیں کہ یہ میرا بادشاہ ہے. اس نے کہا کہ یہاں سے بہت دور نہیں ہے, 2 میل ہے. تو دیکھتا رہا. بادشاہ نیچے اترا کہ میں گٹھا تیری مدد کرتا ہوں. دونوں نے لکڑے کا گٹھا اٹھایا, گدھے پہ رکھ دیا. اب یہ وہ گھوڑے پہ سے نیچے اتر آیا تھا. یہ دونوں پاؤں سے چلتے رہے, آگے پیچھے کرتے رہے. کہتے بڑے میاں, اس عمر میں یہ سخت کام, کیا بات ہے, تیرا کوئی اولاد نہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہاں, میرا جوان بیٹا گزر گیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے. اب میں کیا کروں؟ ان کا پیٹ تو پالنا ہے, اور ہمارا یہ فیملی ڈھنڈا یہ. بس میں آتا ہوں, بڑا گٹھا نہیں بنا سکتا. ایسا ہوتا ہے. کتنے بچے ہیں؟ اتنے. کہاں رہتے ہو؟ فلانی جگہ. بھلا تم یہ بیچو گے تو کیا ملے گا؟ 4 آنے ملیں گے. تو 4 آنے پورے ہو جائیں گے. غریبی میں چلتا ہے. یہ باتیں کرتے 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 شہر آ گیا. گھوڑے پہ بیٹھا, آگے چلا گیا. جو شہر کے دروازے پہ چوکیدار تھا, اس نے سلام کیا. اس نے کہا دیکھ, پیچھے ایک بوڑھا لکڑیاں لا رہا ہے, اس کو پکڑ کے دربار میں لے کے آؤ. بھلے سرکار. بادشاہ گھر گیا, کپڑے چینج کیے, شاہی لباس پہنا, آ کے تخت پہ بیٹھا. اس کو بوڑھا جب نزدیک آیا تو کہتا ہے بوڑھے, ابھی اس کو معلوم نہیں کہ حقیقت کیا ہے. یہ سمجھا کہ شاہی جنگل میں لکڑیاں کاٹی ہیں تو یہ اس کا ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو سپاہی ہوتے ہیں نا, ادھر کے کدھر گیا. ہاں, تو لکڑیاں چھڑاتا ہے. ہاتھ لگایا, چھوڑ کے کہتے نہیں, میں تو اپنے بچوں کا پیٹ پالتا. ہاں ایسا ہوگا, چلو مجھے چھوڑ دو. ابھی کس طرح چھوڑے؟ بادشاہ کا حکم ہے. گھسیٹ پہ روتا رہا مگر اس کو لے گئے. دربار میں جب پہنچا تو بادشاہ آ چکا تھا. حکم ہوا گدے کے ساتھ, لکڑیوں کے ساتھ دربار میں لاؤ. بادشاہ اوپر بیٹھا ہے, ادھر بیچارہ کانپ رہا ہے, رو رہا ہے. بادشاہ نارملی خود کلام نہیں کرتے, درمیان میں ایک ٹرانسلیٹر یا انٹرپریٹر ہوتا ہے. لیکن اب ڈائریکٹلی بادشاہ نے بات شروع کی. اے بوڑھے, یہ لکڑیاں کہاں سے لائے؟ جنگل میں سے. تیرے پاس لائسنس ہے, کچھ ہے, پرمیشن ہے؟ کہتا جنگل خدا کا ہے. ہاں مگر حکومت بادشاہ کی ہوتی ہے.
اچھا یہ لکڑیاں بیچو گے کہ کیا لوگے؟ اب بوڑھے نے 2-3 باتیں کی تو اس کو خیال ہوا کہ آج صبح جس سے باتیں کرتا تھا وہ یہی آدمی لگتا ہے۔ 2-3 اور باتیں کی تو اس کو یقین ہوا کہ یہ خود بادشاہ ہے۔ اس کی بھی ٹون بدلی۔ حضور آپ کو یہ لکڑیاں لینی ہیں؟ ہاں ہمیں لینی ہے۔ کیا لوگ ہیں؟ سرکار ایک لکڑی کی 1 گولڈ مہر۔ اے بوڑھے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ لکڑیاں 4 آنے کی لکڑیاں اور ایک لکڑی کی تم 1 گولڈ مہر مانتے ہو؟ کہتے سرکار یہ وہ لکڑیاں نہیں ہیں کہ جو 4 آنے میں بکتی ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ان لکڑیوں کو بادشاہ کا ہاتھ لگا ہے، اور سچ مچ بادشاہ نے اٹھا کے رکھا۔ محمود بہت خوش ہوا، سمجھ گیا اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ اس کی غریبی دیکھ کے اس نے یہ ایک ڈرامہ رچا تھا۔ حکم کیا اس کو 1 لکڑی کی 1 گولڈ مہر دو۔ میں نے یہ بات آپ کو سنائی ہسٹری میں سے، لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک معمولی انسان جو بادشاہ ہے اس نے لکڑی کو ہاتھ لگایا تو اس کی قیمت 1 گولڈ مہر ہو گئی۔ ارے ہم کو زمین زمان کے مالک نور نے ہاتھ لگایا ہے، ہماری کوئی قیمت نہیں۔ جس کو امام کی شریعت ملی ہے، جس کو امام نے کبھی ہاتھ لگایا ہے، خدا کی قسم یہ بھوت جن دارے یہ تمام روحیں ان کے نزدیک نہیں آ سکتی، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس کی وجہ سے ہم کو ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے، کیوں قبول نہیں کرتے ہو کہ میرے گناہ ہیں جس کی وجہ سے مجھے دکھ ملتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا خود کا ہاتھ نہیں۔ ہر دکھ کے اندر تم خود ذمہ دار ہو، اور خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری نیکیوں میں تمہارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو حصہ دوں گا، لیکن تمہارے گناہوں میں صرف تم ہی اس کے حامل ہو۔ کوئی کسی کو دکھ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کے اوپر کچھ کرا نہیں سکتا، اور خصوصاً ہم اسماعیلیوں کو اس کے اوپر امام ہے، تعلیقیں آتے ہیں، دعائیں ملتی ہیں۔ اے مومنو، آپ نے کبھی سوچا کہ ہم کو کتنی دعائیں ملتی ہیں امام کی طرف سے؟ ہر جماعت خانے کے اندر امام کا ریپرزینٹیٹو بیٹھا ہوا ہے، مکھی اور کامڑیا، مکھیا نہیں کامڑیا نہیں۔ مکھی کے منہ سے نکلتا خانہ وادان، یہ امام کے منہ کا خانہ وادان ہے کہ جو مکھی کے منہ سے بول رہا ہے۔ دعا پڑھنے سے پہلے خانہ وادان، دعا کرانے جاؤ تو خانہ وادان، دعا پوری ہو جائے تو خانہ وادان۔ جگہ جگہ ہم کو ہر ایک کو خانہ وادان ملتی ہے، ہم اگنور کرتے اس چیز کو بھی۔ جیسے ہی مکھی کے منہ سے نکلے کہ خانہ وادان، آپ نے آمین کہا۔ زور سے نہ بولو تو آہستہ سے بولو، کم از کم دل میں تو بولو، اس کو ریسیو کرو۔ ریسیو کرنا ہے، یہ آمین ہے، اس کو ایکنالج کرو۔ ہمیں اپنے مذہب کی باتوں کا دھیان کر کے سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک آدمی کو کم از کم ہر روز 10-12 دفعہ خانہ وادان ملتی ہے،
اور وہ خانوادان حاضر امام کی خانوادان، اور یہ ہر روز ہمیں یہ خانوادان ملتی ہے. جاؤ مسجد میں، کسی مسجد میں شیعہ کی یا سنی کی، ادھر کوئی ہے خانوادان کہنے والا؟ ان مسجدوں میں جا کے دیکھو، وہاں چند آدمی ہوتے ہیں. ہمارے جماعت خانے ہیں بھرے ہوئے، ٹھیک ہے آج میں آیا ہوں تو آپ اسپیشلی آئے ہو، لیکن ہمارے جماعت خانے میں بچے آتے ہیں، ماں کی گود میں سوئے ہوتے ہیں. ایسے بچے بھی ہیں کہ جو بڑے ہیں ذرا، اور بچے بڑے ہو گئے، ٹینیجر ہو گئے، جوان ہو گئے، بڑی عمر کے لوگ آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، کمزور آتے ہیں، چل نہیں سکتے تو لکڑیاں لے لے کے چل کے آتے ہیں. اس قسم کی محنتیں اٹھا کے جماعت خانے میں آنے والی ایک ہی جماعت ہے اسماعیلی کی. کسی بھی مسجد میں، شیعہ یا سنی کی مسجد میں جاؤ، آپ کو اسماعیلی جماعت خانوں جیسی آبادی کہیں نہیں ملے گی. 1961 میں پریٹوریا گیا، حضرت امام نے مجھے بھیجا تھا. وہاں پریٹوریا کے شہر میں 300-350 اسماعیلی کی جماعت تھی، اور 15,000 میمن سنی تھے، اور وہ لوگ ہم کو ہیٹ کرتے تھے. اسی طرح سے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. علی نبی کے زمانے سے ہمارے گروپ کو، حالانکہ ہمارا اسماعیلی نام اس وقت نہیں تھا، لیکن علی کو پریم کرنے والے، علی سے محبت کرنے والے جو تھے، میں ان کی بات کرتا ہوں، وہ ہم تھے، اسماعیلی تھے. ابو ذر غفاری تھا، سلیمان فارسی تھا، ساسا بن سرور تھا، عیار بن یاسر تھا. ایسے بہت 40 اسماعیلی تھے. ان کا نام میں اسماعیلی اس لیے لیتا ہوں کہ وہ ہماری ہی جماعت تھی، کیونکہ اسماعیلی نام پڑا امام جعفر صادق کے بعد. تو اس زمانے کے اندر سے بھی یہ لوگ کہ جو علی نبی سے محبت کرتے تھے، دوسرے مسلمان ان کو ہیٹ کرتے تھے اور ان کے لیے شکایتیں بھی کرتے تھے. ہر زمانے کے اندر ہمارے اوپر اٹیک ہوتے رہے، لیکن اسماعیلیوں نے بڑی بہادری سے ان کا سامنا کیا. اے مومنو، خیال کرو کہ یہ ہمارے جو اسماعیلی بھائی تاجکستان میں ہیں، 1100 سال سے 1100 برس نکلے، امام کا تعلیقہ نہیں گیا، امام کا دیدار نہیں ہوا. 1100 years. 1994 میں مولا نے مجھے تاجکستان بھیجا ایک پیغام دے گا. میں ان کی حالت دیکھ کے مجھے شرم آتی تھی. شرم یہ آتی تھی کہ ہم ایسٹ افریقہ کے اسماعیلی ان کے سامنے غلام بھی نہیں ہیں. ان کے پاس مشنری نہیں گئے، ان کے پاس پیر نہیں گئے، تعلیقے نہیں گئے، فرمان نہیں گئے، دیدار نہیں ہوا، لیکن 1100 برس تک اپنے مذہب کو چھوڑا نہیں. اسماعیلی مذہب چھوڑ دیتے. اکی کامڑیا سے کچھ جھگڑا ہوا تو اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا. کاؤنسل کے ساتھ کچھ بات ان بنا ہو گئی تو جماعت خانہ چھوڑ دیا. ہم لوگ ہیں کہاں؟ ہمارا ایمان ہے کدھر؟ پتوں کی طرح پھوک ماری اڑ گئے. مولانا سلطان محمد شہزاد صاحب فرمایا، ہمالیہ پہاڑ کی طرح ایمان بناؤ کہ زلزلہ بھی آوے تو تمہارا ایمان خراب نہ ہو. درخت کی طرح نہیں کہ ادھر سے ہوا لگی تو یوں جھک گیا، ادھر سے ہوا آئی تو یوں جھک گیا. اور وہ لوگ کے جو کمزور ہوتے ہیں
ان کو جماعت خانے آنے میں دکھ لگتا ہے، جماعت خانہ ان کو کاٹتا ہے، ان کو سکھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ مذہب کے اوپر چلتے ہی نہیں ہیں۔ اسماعیلی مذہب محبت کا مذہب ہے، جو حضرت امام کے نور کو جانتے ہیں اور اس کو جاننے کے لیے اپنے مذہب کی حالت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہر روز جماعت خانے آؤ، ایمان کی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ہر روز جماعت خانے آؤ اور جماعت کے ساتھ دعا پڑھو۔ کچھ خاص کام ہوا کہ جو مٹایا بھلایا نہیں جا سکتا تو بھی جماعت خانے آ کے چلے جاؤ، مگر جماعت خانے آؤ، رات کو نہیں آ سکے دن کو آؤ، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ جماعت خانے آؤ دینداروں، اور اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو، رزق کی برکت کے لیے دعا مانگو، روزی روزگار کے لیے دعا مانگو، تندرستی کے لیے دعا مانگو، عزت آبرو کے لیے دعا مانگو۔ میں بہت دفعہ جماعتوں میں بولا کرتا ہوں کہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز چاہیے جماعت خانے میں ملے گی، جماعت خانے میں ملے گی، غیروں کو بھی ملتی ہے۔ ایسے بھی بہت ہیں دینداروں کے اسماعیلی نہیں ہیں، لیکن اسماعیلیوں کی دوستی میں آ کے انہوں نے اسماعیلیوں کی کچھ باتیں سیکھ لی ہیں، اپنے گھروں میں حضرت امام کی فوٹو رکھ لی ہے، اور کبھی کبھی اپنے گھر سے مہمانی بنا کے اپنے کسی اسماعیلی دوست کو دیتے ہیں، خصوصاً عورتوں کے اندر، کہ یہ جماعت خانے میں مولا کی مہمانی لے جانا۔ ظاہری طور پہ ہم نان اسماعیلی کی چیزیں نہیں لیتے، لیکن ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں جو شہر میں نہیں ہیں، گپتی اسماعیلی ہیں۔ آج بھی ہندوستان پاکستان کو مکس کرو تو 1,00,000 گپتی اسماعیلی ہیں۔ انڈیا میں زیادہ ہے، پاکستان میں کم ہے، لیکن گپتی اسماعیلی ہیں۔ بے حساب گپتی اسماعیلی سینٹرل ایشیا کے اندر ہے، ظاہر میں اسماعیلی نہیں، لیکن امام کے مرید ہیں۔ جماعت خانے کے اندر آ کے ہم جو عجز و انکساری کرتے ہیں اس کا ہمیں بدلہ ملتا ہے، اس کا ہمیں بدلہ ملتا ہے، دین اور دنیا کی چیزیں ملتی ہیں۔ میں آج ایک چیز ریپیٹ کرتا ہوں، مولانا علی شاہ ماما تھے، سلطان محمد شاہ جو ابا تھے، انہوں نے 5 شادیاں کی۔ بیگم عالیہ سرور جہاں سلطان محمد شاہ کی جو ماں کے ساتھ شادی کی، ایٹ اے ٹائم ایک ہی بیوی تھی، لیکن 5 وقت شادی کی۔ بہت برس ہو گئے، ماتا سلامت کو بچہ نہیں ہوتا تھا، سلطان محمد شاہ کی ماں کو بچہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ تڑپتی تھی بچے کے لیے۔ واڑی میں رہتے تھے، 10 روڈ پہ، آغا حسن علی شاہ کی امامت کا وعدہ تھا۔ ماتا سلامت کے ایک پرسنل اٹینڈنٹ کھوجی بائی تھی، اور کھوجی بائی سے پوچھے تم جماعت خانے میں کیا کرتے ہو؟ تو وہ بولے ہم دعا پڑھتے ہیں، گنان بولتے ہیں، فرمان ہوتا ہے، ناندی ہوتی ہے، گھٹ پاٹ ہوتا ہے، ایسی سب باتیں سنا رہے ہیں۔ اور حسن علی شاہ ماں باپ امام تھے، علی شاہ ماں باپ پیر تھے،
تو یہ جب جماعت خانے میں جاوے تو واپس آ کے ماتا پوچھے کہ انہوں نے کیا کیا ادھر. بیگم صاحبہ آج عورتوں کا گود بھرانا تھا. وہ کیا ہوتا ہے کہ جن کو بچے نہیں ہوتے تو ایسی بائیاں ایسی عورتیں مولا کے حضور میں جاتی ہیں اور کھوڑا بھراتی ہے. کھوڑا یعنی گود بھراتی ہے. پھر ان کو بچہ ہوتا ہے. یہ چیز پکڑ دی. تھوڑے دنوں کے بعد ماتا بولی مجھے ایک کھوجی لباس بنا دے. شاہی بادشاہی حکم ہے کیونکہ ماتا سلامت جو تھی نا ان کا نانا ایران کا بادشاہ تھا فتح قاجار. فوجی ڈریس پہن کے آئینے کے سامنے بہت خوش ہوئی. کچھ دنوں کے بعد ایسا اعلان ہوا کہ کالی محلے کریم آباد جماعت خانے میں پھر اس قسم کی رسم ہوگی. تو پکی جب نیوز ملی تو کھوجی ڈریس پہنا اور گھونگھٹ نکالا. اس زمانے میں موسٹلی عورتیں جوان عورتیں گھونگھٹ نکالتی تھی. گاڑی منگائی اور کھوجی بائی کو ساتھ لے کے ماتا سلامت بیٹھی. کالی محلے آئی. ابھی گھونگھٹ نکلنے کی وجہ سے پتہ بھی نہیں تھا کہ سیڑھیاں کدھر ہیں تو ہاتھ پکڑ کے چلتی تھی. حسن علی شاہ ماں باپ آ چکے تھے. عورتوں کا کام کاج جاری تھا. تو یہ گئی اوپر گئی اور مکھیانی کو یہ کھوجی بھائی بولتی ہے یہ میری سیٹھانی ہے. نہیں بولی کہ یہ بیگم ہے اور اس کو کھوڑا بھرانا ہے. یہ رقم 5.25 روپے دی ہے. مکھیانی نے کہا ہو کہ یعنی چلے لائن میں چلتے 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 علی شاہ کے حسن علی شاہ کے سامنے دونوں کھڑی ہو گئی. ماتا سلامت تو گھونگھٹ نکالا ہے کوئی شکل دیکھ نہیں سکے. تو اس نے سکھایا کہ پچھیڑی کا چھیڑا ایسا کر. تو ماتا سلامت نے ایسا پچھیڑی کا چھیڑا آگے کیا. حسن علی شاہ ماں باپ نے ایپل اٹھایا سیب اور اندر رکھا اور ہاتھ رکھا. بہت دعا دی کہ فرزند سالم شبد بہت بڑا تیرے کو فرزند ملے گا. بہت دعائی دی. نمن کر کے چلی گئی. ابھی جب یہ نکلی تو حسن علی شاہ ماں باپ ایسا پیچھے دیکھتے رہے. ادھر دوسری بائیاں کھڑی ہیں یہ دیکھتے رہے یہاں تک کہ سیڑھی کی طرف گئی. کانوڑیا حاجی کانوڑیا دوڑ آیا پیچھے تھا. سرکار تپاس کر رہا ہوں کہ یہ عورتیں کون تھیں. بھائیوں نے گیا مکھیا نے وہاں کو پوچھا کہ یہ 2 بھائیاں آئی تھی کون تھی پتا نہیں. دوسرے تیسرے کو پوچھا والنٹیئرس کو پوچھا. کسی نے کہا کہ نیچے اتر گئی ہے. نیچے گئے تو پتہ لگا کہ 2 بھائیاں اوپر سے آئی اور کرائے کی گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی. واپس گیا. سرکار پتہ نہیں لگا کہ 2 بھائیاں کون تھی. حسن علی شاہ ماں باپ پوچھتے
یہ میری بہو تھی. حسن علی شاہ ماں باپ آج کامڑیا کو کہتے ہیں یہ میری بہو تھی. اس کو بھی تعجب ہوا کیونکہ ماتا سلامت اس ناشری تھی، اسماعیلی نہیں تھی، صاحب کی مرید نہیں تھی، لیکن سسرے کے پاس آئی دعا لینے کے لیے. تو پوچھا کہ مولا کیسے پتہ لگا؟ کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی میں نے اس کو شادی کے وقت پہنائی تھی. اور بات سچی ہے، لیکن جو مجھے کہنا تھا وہ یہ ہے کہ جب اس کو دعا دی ایپل دے گا تو حسن علی شاہ ماما فرمایا تیری سیٹھانی کو بول اپنی پچھیڑی اتار کے جماعت خانہ صاف کرو. واڑی میں اس وقت جماعت خانہ چھوٹا تھا. فرمایا اس پچھیڑی کو دھونا نہیں مگر اس پچھیڑی کو پہن کے گھر جاؤ، پچھیڑی سے جماعت خانہ صاف کرو. اس زمانے کی رپورٹ، میرا دادا اس زمانے میں وہاں رہتے تھے. ماتا سلامت صبح سب لوگ جب مرد لوگ چلے جائیں اپنے کاموں پہ تو 11 بجے کے قریب بنگلے سامنے تھے، جماعت خانہ سامنے تھا. ماتا سلامت آئے نیچے اپنی اس نوکرانی کو نیچے رکھے اور اوپر ماتا سلامت گھٹنوں پہ بیٹھ کے اپنی دوپٹے سے پچھیڑی سے چٹائیاں پاٹ سب صاف کرے اور یہ پہن کے گھر جاوے. 10 مہینے کے بعد سلطان محمد شاہ پیدا ہو. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ اماموں کی گھر والیوں کو بچہ چاہیے تو جماعت خانے سے ملتا ہے. جماعت خانے کی خدمت کرو، آپ کو دین و دنیا کی ہر چیز ملے گی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں اپنے مذہب میں شک مت رکھو، اپنا شک دور کرو. کچھ سوالات ہیں تو طریقہ جیسے انسٹیٹیوٹ سے مشنریوں سے پوچھ کے اپنے ایمان کو صحیح کرو. غیروں کی باتیں مت سنو، دشمنوں کے چنگل میں مت آؤ. کسی کے گالی دینے سے ہم اسماعیلی مٹ نہیں سکتے کہ تم اسماعیلی کافر ہو، سبھی کہنے والے ہیں ہم اسماعیلی ہیں. گولڈ کی کوئی چیز کیچڑ میں گر جائے اس کو نکال کے پانی سے دھو ڈالو، اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں. اسماعیلی ہے وہ گولڈ ہے، کبھی گر بھی جاتا ہے مٹی میں تو دھو ڈالو. ایمان کبھی اونچا نیچا ہو جاتا مگر ہمیشہ اپنے ایمان کو پکا کرو، سلامت رہو اور پڑھو، اپنے مذہب کی حقیقتیں جانو. آپس کے اندر محبت سے رہو. ہمارا مذہب جو ہے حضرت امام سے محبت کرنے کا مذہب ہے اور ہم اپنے حضرت امام کو خدا جیسا پیار کرتے ہیں. اگر ایک لیلا دنیا کی ایک عورت اور وہ بھی کوئی خوبصورت عورت نہیں تھی، مجنو کی نظر کے اندر وہ خدا بن گئی ہے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو محبت ہے نا، محبت پھر کوئی چیز دیکھتی نہیں. محبت ایک آگ ہے، سب چیزیں اس میں فنا ہو جاتی ہیں. ہم اپنے محبت کرنے والے مولا کو
کیونکہ وہ ہمیں بہت محبت کرتا ہے. ہم اس کو محبت کرتے ہیں لیکن وہ اس سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس کو یاد کرو، سارا دن یاد کرو اور اسی سے مانگو. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ کو کیا چاہیے، دنیا کی یا دین کی جو چیزیں چاہیے یہاں ملیں گی. جماعت خانے سے جلدی سے بھاگ مت جاؤ. اگر آپ کو سچ مچ کچھ لینا ہے، مانگنا ہے، تو دعا پڑھ کے بھی نیاز پی کے کونے میں بیٹھ جاؤ، درود پاک کی تسبیح نکالو 101 دانے کی، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. سجدہ کرو، دن کو یا رات کو، صبح یا شام، اینی ٹائم آپ کو پتہ لگا. اگر شام یا دن کو نہیں کر سکتے تو جماعت خانے میں کسی بھی وقت آ کے یہ کام کر سکتے ہو، بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے. بہت بڑی تکلیف ہوگی تو کھڑے ہو کے تسبیح نکالو، 101 دانے سلوات کے نکالو اور سجدے میں جا کے دعا مانگو. دعا ہمیشہ سجدے میں مانگو. دعا ہے وہ بھیک. بھکاری کس طرح عجز و انکساری سے مانگتا ہے، ایسے مانگو. مولا سے باتیں کرو، یا مولا تو مشکل کشا ہے، یا مولا میرا کوئی نہیں تیرے سوائے، یا مولا یہ میری مشکل ہے، یا مولا آسان کر دے. جو کچھ دل میں آئے مولا سے باتیں کرو، اپنی حاجت مانگو. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، موسٹلی اکثر 40 دن کے اندر آپ کی مراد پوری ہوگی. کوئی بڑی چیز ہوگی تو شاید دیر بھی لگے. جس بھاؤ سے لوہا بکتا ہے اس بھاؤ سے گولڈ، چاندی، سونا نہیں بکتا. چاندی کی قیمت ذرا زیادہ ہے، سونے کی اس سے بھی زیادہ ہے. ابھی آپ کی مشکل تھوڑی ہوئے تو ایک تسبیح سے پیدا ہو جائے. وہ بڑی مشکل ہے تو شاید ایک تسبیح کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، 2 تسبیحیں نکالو، مگر نکالتے رہو. ہو سکتا ہے کہ آپ کی مراد 40 دن میں نہیں پوری ہوئی، 2 مہینے میں ہوگی، 4 مہینے میں ہوگی. مانگتے رہو، وہ دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا. آپ کے دل میں اس بات کی خاطری تسلی ہونی چاہیے. ہم کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ہمارے مذہب میں موجود ہے. اگر یاد رکھو، مذہب یہ مانگتا ہے کہ آپ ایک نیک انسان بنو، آپ کے اعمال اچھے ہونے چاہیے. جھوٹ بولنے والا آدمی دعا مانگتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی. حسد کرنے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، بد نظر کرنے والے آدمی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ ان کے دلوں میں ناپاکی ہے. اچھے بنو پھر دعا مانگو، قبول ہوتی ہے. ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے. ہمارا مذہب ہم کو یہ کہتا ہے. ہم آرڈینری آدمی نہیں ہیں. آپ نے صرف لنگوٹی باندھی ہے تو زمین پر بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں. لیکن چائنا سلک کا سوٹ پہن کے آپ زمین پہ بیٹھو گے؟ نہیں ہوگا. اسی طرح سے ہم لوگوں سے، یعنی جو شریعت میں ہے ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ان سے ہمارا درجہ اونچا ہے. اس لیے بھی اونچا ہے کہ ہم حضرت امام کے دامن میں ہیں. ہم نے اس کی بیعت کی ہے. محمود کے ہاتھ لگانے سے لکڑی
ایک اولڈ مہر کی روٹی، ہماری تو قیمت بہت زیادہ ہے۔ اے مومنو، اپنے آپ کو ہلکا مت کرو، دین و دنیا کی خوشیاں آپ کو جماعت میں ملیں گی، اس مذہب میں ملیں گی۔ 3 وقت کی دعا کبھی مت چوکنا، اپنی کمائی میں سے 10 ادا کرو، کیونکہ 10 مولا کا کھانا ہے۔ جو 10 نہیں دیتا وہ حضرت امام کا کھانا چرا کے کھا جاتا ہے۔ اور نیک اعمال کرو، انشاءاللہ دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا، سکھی اور آباد بنو گے، تندرست بنو گے۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقت کی سمجھ دے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی بلائیں دور کرے، رحمت و شفقت دے رہے۔ مولا حضرت امام آپ کو، آپ کی اولاد کو دین اور دنیا میں سکھی رکھے، حقیقت کی سمجھ دے، اتفاق و محبت دے رہے، مولا اپنا پیار دے رہے، آپ کے اوپر اپنی نوازشیں نازل کرے، اور مولا حضرت امام آپ کو ہر حالت میں اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی چھت اور چھایا میں رکھے۔ سکھی رہو، آباد رہو۔